یہ سامرا حقیقت میں سامرا لفظ نہیں تھا، لفظ تھا عربی میں علماء کہتے ہیں سامنرا، عربی کا ایک لفظ تھا، اس کا مطلب تھا کہ جو دیکھے وہ خوش ہو جائے، جو دیکھے وہ خوش ہو جائے، سامنرا۔ لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے، جیسے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ نہیں تھا، اللہ تھا لفظ، زیادہ بولنے کی وجہ سے اللہ ہو۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں 5 زیارات ایسی ہیں، بہت بڑی زیارات ہیں 5 جو آپ کو زیارت کروائی جائیں گی۔ ہر ہمیشہ یاد رکھیے معرفت کے ساتھ زیارت ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی بہت ہوتا ہے۔ پہلی زیارت ہمارے 10 امام کی جو نقوی سادات ہیں، اللہم صلی علی محمد، نقوی سادات کی جد امجد تمام مومنین ہمارے امام ہادی امام علی نقوی علیہ السلام کی ہے، اور دوسری زیارت ہے ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری جو بہت بڑی جو زیارت ہے کہ جس کا سوال آپ سے قبر میں بھی ہوگا، قبر میں آپ سے سوال ہوگا من اماموں کا، تو آپ وہاں جواب امام علی کا نہیں دیں گے، کیونکہ آپ امام علی کی ریت نہیں ہیں، آپ ریت وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا تمہارا امام کون ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ میرے وقت کا امام زمانہ ہے۔ یہاں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی ہے بادشاہ کا، یہاں بادشاہ دنیا میں بھی آئے تھے، اور آخری وقت میں جب غیبت کبریٰ میں گئے ہیں، صغریٰ سے کبریٰ میں گئے ہیں، تو یہیں آخری وقت میں دیکھا گیا۔ جب ان کی غیبت صغریٰ تھی، غیبتیں 2 ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بڑی ہیں، آپ جانتے ہوں گے 2 غیبتیں تھیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں یہاں ایک سرداب ہے نیچے بنایا گیا۔ عرب میں ایک اصول ہوتا تھا، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مولا امام حسین کا صدقہ 40 دکھائے تو آپ 40 پہ آئیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین نے کس طرح 10 محرم کو یہاں گرمی سے آپ کو 20 صفر کو اور 10 محرم کو گرمی دیکھ کے اندازہ ہوگا آج کے دور میں، کہ جس دور میں درخت آ گئے، جس دور میں بلڈنگیں وغیرہ پر چھائے آ گئے جو گرمی کو ڈھانپ لیتے ہیں، ہم نے ایسے آلے ایجاد کر لیے جو گرمی ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو صحرا تھا، ریت ہی ریت تھی، اور ریت میں گرمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ کافی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہاں کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے نیچے ایک سرداب بناتے تھے جو جہاں گرمی میں نیچے رہتے تھے ٹھنڈ کے لیے، تو یہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سرداب تھے، اور امام زمانہ صغریٰ میں جب وہ امام زمانہ صغریٰ میں تھے تو وہ سرداب میں رہتے تھے۔ جب اپنے جو نائب میرے مولا کے جو وکیل تھے، میرے مولا کو جو علماء تھے، کسی سرداب میں بیٹھ کرتے تھے، زندگی نہیں کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں زائرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سامرا میں امام علی نقی اور امام حسن عسکری اور یہ سامرا کیوں آئے؟ آپ سوچئے کہ وطن سادات کا مدینہ ہے، ہم سادات جو ہیں ہم آج بھی غریب ہیں، غریب الوطن ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہمارا اصل جو شہر تھا اس کا نام ہے مدینہ۔ ہم مدینہ سے کہاں ہوتے ہوتے مکہ سے ہوتے ہوتے ہم آج ہندوستان اور پاکستان سامرا کہاں، سادات کہاں سے کہاں دفن ہو گئے۔ تو منصور دوانکی نے امام علی نقی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے یہاں بلایا، امام علی نقی علیہ السلام کو منصور نے، وہ اس لیے بلایا کہ منصور کو پتہ چلا، خبر ملی کہ امام علی نقی علیہ السلام جو ہیں وہ تمہاری حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ حالانکہ امام فقط اپنی دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، اسے لگا کہ یہ میری حکومت کہیں ختم نہ کر دیں، انہوں نے امام کو بلایا، اور یہ میرے امام کا گھر تھا، یہ جو تمام آج جہاں میرے مولا کا روضہ ہے یہ میرے مولا کا گھر تھا، اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 20 سال 9 ماہ امام علی نقی کو یہاں قید رکھا گیا۔ کتنا؟ 20 سال 9 ماہ امام علی نقی کو یہاں قید رکھا گیا، اور 20 سال 9 ماہ کے بعد یہی گھر آپ کی اور میرے مولا کی قبر بنے، یہی گھر
इतना सख्त पहरा, शियों को मिलने न दिया गया इमाम से। इमाम तन्हा कभी इधर जाते थे, यही वो घर है, कभी इधर जाते थे और आसमान की तरफ देख के कहते मेरा अल्लाह मेरी भी गुर्बत है, मुझे मेरे शियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। शियों को जब वो मसला पूछना होता तो वो कैसे कैसे रूप धार के, कोई सब्जी बेचने वाला रूप धार के यहाँ आते और कहते हम इमाम को सब्जी देने के लिए आए। और जब सब्जी देते साथ सिपाही आते, जब सब्जी देते और सब्जी में इशारे के साथ सवाल का जवाब पूछते। यहाँ 4 हस्तियाँ हैं, मैं उन चारों का थोड़ा तारुफ करवा के तबर्रुकन मुसाहिब पढ़ूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़ियारत है और ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरीके से आपको बताऊँ कि ये आपको कभी भूले ना। यहाँ पहली जो मस्तूर है जिनका नाम है बीबी हकीमा खातून। बीबी हकीमा खातून इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बेटी हैं, इमाम अली नकी की बहन है, इमाम हसन अस्करी की फुफ्फी। 3 इमामों से रिश्ता है बीबी हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा। मैं ये कहता हूँ उनके बारे में, मैं सिर्फ एक जुमला ये कहता हूँ कि अगर बीबी हकीमा ना होती तो पूरी कायनात के शियों को पता ही ना चलता कि इमाम ज़माना दुनिया में कब आए। ये वो बीबी हकीमा खातून हैं कि जिन्होंने आके देखा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने को, कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कैसे दुनिया में आए। हमें पता ही ना चलता कि वो दुनिया में आए या ना आए। दूसरी खातून का नाम है बीबी नरजी सलाम